بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کے لیے ابھی سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اس سال کا حج ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو بکنگز ہو گئیں، قرآن دازی میں لوگوں کے نام بھی نکل آئے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ حج ہوگا یا نہیں، کیونکہ یہ جو ساری اس وبا کا ڈیوریشن ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کب تک چلے گا اور کب تک یہ رہے گی، اس حساب سے کیا معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ تو کچھ میرے پاس خبریں ہیں جو کہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ رائل فیملی کے ہیں، اس میں بہت سے لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے بہت سے سخت اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ معظمہ میں بھی بہت سخت لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ اس سال حج کروانا ہے یا نہیں کروانا، دنیا بھر سے مہمانوں کو بلانا ہے یا نہیں بلانا، اور یہی سوال ہر پاکستانی یا ہر مسلمان کے ذہن میں ہے کہ اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو چند SOPs ہیں جو کہ زیر بحث ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس دفعہ کیمپس نہیں لگیں گے، تو جب یہ کیمپس نہیں لگیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ حج کافی مہنگا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا، اور جب کرونا کا ٹیسٹ نیگیٹو ہوگا اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹریول کر سکیں گے جہاز میں، اور جہاز میں ٹریول کرنے کے لیے جو SOPs ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ 2 یا 3 سیٹس پہ ایک بندہ بٹھائیں گے، اس سے زیادہ بندہ نہیں آپ بٹھا سکتے، یعنی کہ جہاز تقریباً 30 یا 40% لوگوں سے بھرا ہوگا، باقی خالی ہوگا۔ اس کا مطلب کہ زیادہ کرائے دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد جو ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کا سفر ہے اس کے لیے پہلے جو بسیز ہوتی تھی وہ بسیز نہیں ہوں گی، پرائیویٹ گاڑیاں ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی کرایہ زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے ہوں گے 5 اسٹار ہوٹلز۔ 5 اسٹار ہوٹلز میں جب آپ جائیں گے تو آپ بڑے کمرے میں 2 یا 3، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، یعنی کہ آپ کو 2 یا 3 گنا زیادہ کرایہ دینا پڑے گا۔ تو یہ حج کافی زیادہ مہنگا ہو سکتا ہے پرانے حج کے بنسبت۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ طواف کا جو ہے وہ بھی نظام چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے طواف میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ فاصلہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن وہ سوچ رہے ہیں اس بارے پہ بھی فوکس کیا جائے۔ اس کے بعد جو ایک مین چیز وہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد کو کم کیا جائے، کہ آگے مثال کے طور پہ اگر پاکستان سے 3 لاکھ لوگ جاتے تھے تو اس دفعہ 1 لاکھ لوگ یا اس سے بھی کم بلائے جائیں۔ تو یہ وہ چند معاملات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے کہ کس طرح ساری دنیا سے لوگوں کو بلایا جائے جو نہ ان کی زبان سمجھتے ہیں نہ وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو SOPs پر عمل کروایا جائے اور کس طرح ان کی حکومتوں کو سمجھایا جائے کہ آپ اپنے کم لوگ بھیجیے اور وہ کس طرح چوز کریں اپنے لوگوں کو۔ تو ان سب میں جو پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ حج کروایا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے، تو اس حساب سے یہ حج کافی مہنگا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ 5 لاکھ کا مثال کے طور پہ سرکاری حج ہو رہا تھا جو کہ پہلے ہی بہت مہنگا ہو چکا تھا، وہ اگر ان SOPs کو فالو کرتے ہوئے کروایا جائے جس میں 2 یا 3 سیٹوں پہ ایک پیسنجر ہو، کم سے کم 10 لاکھ میں آپ کو یہ حج پڑ سکتا ہے سرکاری۔ تو دیکھیں فی الحال کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور تجویز زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سعودیہ عربیہ کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے ہیں چاہے وہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں، ان کو حج کروایا جائے، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ لوگ ساری دنیا سے نہیں آئیں گے لیکن مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر حج کا فریضہ انجام دے لیں گے، اور جو اتنی دیر سے 1400 سال سے ہماری ایک عبادت چلتی آ رہی ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ میرے حساب سے بہتر یہی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہی حج کا فریضہ انجام دے لیں، کیونکہ اس سے ایک تو ہماری عبادت جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور دوسرا یہ جو وبا کا دور ہے وہ بھی گزر جائے گا، کیونکہ ان SOPs پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر عمل کیا بھی جائے تو بہت زیادہ پیسے استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کیا ہمارے پاس ایسی جو ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ پھر بھی وبا نہیں پھیلے گی۔ تو اب تک کی اطلاعات تو میں نے آپ کے پاس پہنچا دی، تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔